لہذا اس سورہ میں چونکہ اس کا ذکر بھی ہے تو اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الحجر پڑ گیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ میں حروف مقطعات کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو بیان فرمایا ہے، یعنی ایسے حروف کو بیان فرمایا ہے کہ جن کا ترجمہ آج تک کسی مترجم نے نہیں کیا۔ ان کا حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ کی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے اس کے معمول بندے یا اس کے حبیب کریم علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، لیکن آج تک اس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ اس کا معنی ہے ضرور، ترجمہ ہے ضرور، لیکن کیا کسی نے نہیں، آتا کسی کو نہیں ہے، اسی لیے ان حروف مقطعات کا شمار آیات متشابہات میں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے حروف مقطعات، دوسری ہے آیات متشابہات، اور تیسری ہے آیات محکمات۔ حروف مقطعات تو یہی ہے جیسے شروع میں یہاں آتا ہے الف لام را، یہ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں شروع میں آتا ہے الف لام میم، اسی طرح حا میم عین سین قاف، کبھی اس کا مجموعہ آپ دیکھتے تو لوح قرآنی کی صورت میں توڑوں کی صورت میں لگا ہو جائے حروف مقطعات کا۔ ان کی برکات بہت ہیں، لیکن اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا معنی ہے کیا۔ جس کو اللہ بتائے اپنے معمول بندوں میں سے صرف انہی کو معلوم ہے۔ تو یہ مقطعات اور ان کو شمار کیا گیا آیات متشابہات میں بھی۔ آیات متشابہات وہ آیات کے جن کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے، لفظ کا معنی بھی ہم ڈکشنری سے کر لیتے ہیں، مفسرین نے بھی بیان فرمایا، لیکن اس ترجمے سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے قرآن میں وجہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ تو چہرے سے پاک ہے۔ قرآن میں ید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اس کا حقیقی معنی ہاتھ کا کیا ہے، اس کا حقیقی معنی چہرے کا کیا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کا تعبیری معنی کو بیان فرمایا، اور وہ تعبیری معنی یہ ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے، ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے، لیکن حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حروف مقطعات اور آیات متشابہات یہ 2 قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے، ہم سے مخفی ہوتی ہے، تو اس کا معنی بھی ہم سے مخفی ہے، ہمیں حکم ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کی کسوٹی یہ ہے سب کچھ جان کر ایمان لائے تو کیا لائے۔ کافر بھی میدان معاشر میں تو کہے گا کہ مولا میں تجھے رب مانتا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، تو اس وقت وہ بھی جان جائے گا، لیکن اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو جان کر ایمان لائے تو کیا لائے، اسی لیے کچھ آزمائشیں رکھی، ان میں سے آیات مقطعات اور حروف مقطعات اور آیات متشابہات ہیں۔ تو ان پر ایمان تو لانا ہے، لیکن ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مفسرین نے بھی بتایا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا کہ قیامت کے دن ان سب کا معنی واضح کر دیا جائے گا، سب کو بتا دیا جائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا معنی کیا تھا، کیونکہ آزمائش دنیا تک ہے، دارالامتحان دنیا ہے، اور دارالجزا وہ ہے، وہاں ساری چیزیں منکشف اور ظاہر ہو جائیں گی، لیکن یہاں ہمیں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو الف لام را کا معنی نہیں معلوم، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور تیسری قسم کی آیات ہوتی ہیں آیات محکمات۔ آیات محکمات وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی حکم دیا گیا ہے، جن کا معنی واضح طور پر آپ کو معلوم ہوتا ہے، پچھلی امتوں کے قصوں کا بیان قرآن میں ہے، وہ آیات محکمات ہیں۔ اسی طرح قرآن کی 500 آیات وہ ہیں جن میں کسی بات کا حکم دیا گیا یا کسی چیز کے کرنے سے منع کیا گیا، ان کو بھی آیات محکمات سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی آیات ہیں، ان میں سے پہلی قسم حروف مقطعات یہ اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام را۔ اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور یہ قرآن مبین ہے، یعنی واضح قرآن ہے۔ کتاب سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یہاں لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور یہی قرآن مجید قرآن رشید بھی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت اور تضاد نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا وہ نزول سے قبل لوح محفوظ میں پہلے ہی موجود تھا، تو لوح محفوظ بھی مراد ہے اور قرآن مجید بھی مراد ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر آرزویں کریں گے، تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہو۔ اب اس میں مفسرین نے فرمایا یا تو یہ تمنا موت کے وقت وہ کریں گے، اس لیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کو ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو سارا غیب اس پر منکشف ہو جاتا ہے، اب کوئی چیز غیب نہیں رہتی، اب کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، تو وہ فرشتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس پر واضح ہو جاتا ہے کافر پر کہ یہ غلطی پر تھا، یہ گمراہی پر تھا، یہ راہ راست سے بہتا ہوا تھا، تو اس وقت وہ کافر تمنا کرے گا جس کا یہاں ذکر ہے لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوگا۔ یا دوسرا معنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سارے کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کافر کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ کچھ مسلمان بھی ہوں گے جو شامت اعمال کے سبب داخل جہنم ہوں گے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کی عصیاں کے سبب، نافرمانیوں کے سبب، تو کافر جہنم میں ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ یہ گفتگو رب کائنات جل وعلا ان کی سماعت فرمائے گا، اور جیسے وہ یہ کہیں گے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جتنے ایمان والے سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو، تو اس وقت کافروں پر حسرت طاری ہوگی اور وہ یہ کہیں گے جس کا بیان قرآن نے ان آیات میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تو اس تمنا کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، اس حسرت کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا اس وقت کا ایمان لانا یا تمنا کرنا یا حسرت کا اظہار کرنا کوئی معتبر نہیں، کوئی قابل قبول نہیں، اس کا وقت گزر چکا، اور وہ وقت تھا دنیا، ان کی حیات، ان کی زندگی میں ان کو یہ توبہ کرنی تھی اور ایمان لانا تھا، مرنے کے بعد یا نزا کے وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ نزا کے وقت کا ایمان فرعون کا بھی معتبر نہیں ہوا، جب فرعون بحر قلزم میں غرق ہونے لگا، جو بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے کرتے وہاں پہنچا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کر دیا۔ تو درمیانے سمندر میں جب وہ پہنچے، پہلے تو سمندر میں 12 راستے ظاہر ہو گئے جن سے بنی اسرائیل نکلے، وہ بھی ان راستوں پر چل پڑے، لیکن جب درمیان میں پہنچے تو وہ راستے پانی کی صورت اختیار کر گئے۔ جب انہوں نے پانی کی صورت اختیار کی تو وہ غرق ہونے لگے، تو اس وقت فرعون نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اس وقت اس پر نظر کی کیفیت طاری تھی اور سارے غیوب اس پر منکشف ہو چکے تھے، غیب کوئی چیز نہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ نظر سے پہلے یہ نظر کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر ہے، توبہ کر لے تو اس کی توبہ معتبر